بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر، سبق نمبر 17۔ اسلام آباد عاصمت پاکستان۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی مشقیں حل کرنی ہے۔ التدریبات مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معانی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ۔ اکتب یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اکتبی یہ مؤنث یعنی عورت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لکھ تو ایک مرد یا لکھ تو ایک عورت۔ تو درجیل کلمات کے معنی لکھیے۔ دولت ملک مملکت، عاصمت دار الحکومت، حدیثت جدید نئی، مخططت منظم با ترتیب، المطر بارش، تمتاز ممتاز ہے منفرد ہے، مبانی عمارات، قصر الریاستی قصر صدارت، رئیس الوزراء وزیر اعظم، سفارات سفارت خانے، اجنبیت اجنبی غیر، عذب میٹھا۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ در ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ عجیب واحد مذکر مخاطب اور عجیبی یہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا صیغہ ہے۔ نمبر 1، حل پاکستان دولت کبیرۃ۔ کیا پاکستان بڑی مملکت ہے؟ جواب، نعم پاکستان دولت کبیرہ۔ جی ہاں، پاکستان ایک بڑی مملکت ہے یا بڑا ملک ہے۔ نمبر 2، ما اسم عاصمت پاکستان۔ پاکستان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ جواب، اسم عاصمت پاکستان اسلام آباد۔ پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہے۔ نمبر 3، حل اسلام آباد مدینۃ خصبۃ۔ کیا اسلام آباد ایک سرسبز زرخیز شہر ہے؟ جواب، نعم اسلام آباد مدینۃ خصبۃ۔ کہ جی ہاں، اسلام آباد ایک سرسبز زرخیز شہر ہے۔ نمبر 4، کیف تقسو اسلام آباد۔ اسلام آباد کی آب و ہوا کیسی ہے؟ جواب، تقسو اسلام آباد معتدل۔ اسلام آباد کی آب و ہوا معتدل ہے۔ نمبر 5، ماذا رأیت فی اسلام آباد۔ آپ نے اسلام آباد میں کیا چیز دیکھی ہے؟ جواب، رأیت فی اسلام آباد مسجد فیصل و دامن کو۔ میں نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور دامن کو دیکھے ہیں۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ رتب او رتب الکلمات فی جمل مفیدہ۔ کلمات کو مفید جملوں میں ترتیب دیجیے۔ رتب یہ مرد کے لیے اور رتبی یہ عورت کے لیے۔ رتب صیغہ واحد مذکر مخاطب کا ہے، اور رتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا ہے۔ اس میں کچھ کلمات دیے ہیں جو بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو مرتب جملوں میں لکھنا ہے۔ نمبر 1، اس کا ترتیب وار جملہ آئے گا۔ اسلام آباد مدینۃ حدیثۃ مخططۃ۔
نمبر 2 تقسو اسلام آباد معتدل. نمبر 3 مسجد فیصل فی اسلام آباد. نمبر 4 مکتب رئیس الوزراء فی اسلام آباد. نمبر 5 یا مقر الوزارات الفیدرالیتی. یا مقر الوزارات الفیدرالیتی. التدریب الرابع چوتھی مشق استعمل او استعمل الکلمات الاتیہ فی جمل مفیدہ. درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کریں. پاکستان، اس کے لیے جملہ آئے گا وطنی پاکستانو. نمبر 2 اسلام آباد، تو اس کے لیے جملہ آئے گا اسلام آباد عاصمۃ پاکستان. نمبر 3 المطر، جملہ المطر رحمت من اللہ تعالی. نمبر 4 مسجد، آسان سا جملہ آئے گا رأیت مسجد فیصل فی اسلام آباد. نمبر 5 اشجار، تو جملہ اس کے لیے آئے گا فی الحدیقۃ اشجار عالیۃ. التدریب الخامس پانچویں مشق ہاتی مفردات الجمع الآتیہ. درذیل جمع کے مفرد لکھیں. جمع دیے ہیں، ان کے مفرد بنانے ہیں، مفرد لکھنے ہیں. مبانی مفرد مبنا. شوارع مفرد شارع. وزارات مفرد وزارت. مکاتب مفرد مکتب. بلاد مفرد بلد. وزراء مفرد وزیر. اماکن مفرد مکان. التدریب السادس چھٹی مشق ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ. درذیل جملوں کا عربی زبان میں ترجمہ کریں. نمبر 1 پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. پاکستان دولت اسلامیت. نمبر 2 پاکستان کا دارالحکومت بہت خوبصورت ہے. عاصمت پاکستان جمیلۃ جدہ. نمبر 3 اسلام آباد میں وفاقی وزارتوں کے دفاتر ہیں. فی اسلام آباد مکاتب الوزارات الفیدرالیت یا مکاتب الوزارات الفیدرالیتی فی اسلام آباد. نمبر 4 اس میں قصر صدارت اور وزیر اعظم کا دفتر ہے. جواب فیہا قصر الریاست و مکتب رئیس الوزراء. نمبر 5 اس میں غیر ملکی سفارت خانے ہیں. فیہا سفارات البلاد الاجنبیہ.